اور ہمارا رب بڑی طاقتوں کا مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرتا ہے، جس کے لیے چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے. ساری مخلوق اس کا لشکر ہے. وہ اپنے مخلوق کو جس کے لیے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہے فائدے کے لیے استعمال کر لیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنا چاہے استعمال کر لیتا ہے. ایک لنگڑے مچھر کو کسی کی موت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور ایک کمزور مکڑی اور اس کے جالے کو کسی کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. ہمیں اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمارا رب وہ ہے جو قرآن پاک میں جس کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کا علم ساری چیزوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوا ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے ان ہاتھیوں والوں کو نہیں دیکھا کہ کتنی شان و شوکت کے ساتھ آئے تھے کہ ہم کعبۃ اللہ کو گرا دیں گے، اس کو ڈھا دیں گے، اور ہم نے ہمارے یہاں جو کعبہ بنایا ہے اس کی شہرت کریں گے، دنیا بھر میں لوگ وہاں حج کرنے اور طواف کرنے آئیں گے. لیکن جب وہ لشکر لے کر کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے تو ان کا کیا حشر ہوا؟ ایک معمولی سی چڑیا کے ذریعے جس کو ابابیل کہا جاتا ہے، اللہ نے اس ہاتھی والوں کے لشکر کو ہلاک و تباہ و برباد کر دیا. حالانکہ ان ابابیل میں، ان چڑیوں میں کوئی طاقت نہیں ہے. ایک چڑیا اپنی چونچ میں ایک چھوٹی سی کنکری لے کر کسی پر چھوڑ دے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان ابابیل کو متعین کیا تھا ان ہاتھی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے. تو اللہ نے ان کی چونچ سے چھوٹی ہوئی کنکری میں اتنی طاقت پیدا کر دی کہ وہ جس کے نام کی ہوتی تھی اس پر گرتی تھی، اس کے سر کو چیر کر کے نیچے تک پہنچ جاتی تھی. تو اللہ کا گھر، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. آج ہم سب کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ بابری مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، جہاں اللہ کے سامنے سجدے کیے گئے ہیں، اللہ کے سامنے پیشانی کو زمین پر رکھا گیا ہے، آج اس کے بارے میں نہ معلوم لوگ کیا کیا سوچتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو کیا کیا بنانے کی سوچ رہے ہیں. تو ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور اپنے بس کی جتنی ہماری کوشش ہے وہ ہمیں کرنی ہے. ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں نا. آج کے دن کسی بھی وقت وضو کریے، 2 رکعت نماز پڑھیے اور اللہ کے حضور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم تو کمزور ہیں، ہمارا ایمان بھی کمزور ہے، ہمارے اعمال بھی کمزور ہے، فتنوں کے زمانے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، قرب قیامت کے زمانے میں زندگیاں گزار رہے ہیں، لیکن اللہ تو کمزور نہیں ہے. تو خیر کا فیصلہ فرما، تو عافیت کا معاملہ فرما. کم سے کم ہم یہ دعا تو کر سکتے ہیں. اگر ہو سکتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، استغفار کا ورد 300 مرتبہ 3000 مرتبہ کر لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں. ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں. وہ فیصلہ کرنے والا سب سے بڑا اللہ ہے. زمین والے تو اپنی من چاہے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن فیصلہ تو اللہ کا ہی چلتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا عبد انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید. اے میرے بندے، ایک ارادہ تیرا ہوتا ہے، ایک ارادہ میرا ہوتا ہے. ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور وہی ہوگا. ہم کم سے کم اللہ کے حضور آج کے دن دعا کریں کہ اللہ عافیت کا معاملہ فرما، خیر کا معاملہ فرما. تیرا گھر ہے، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا تو ہے. تو اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور دوبارہ یہ مسجد شروع ہو جائے اور اس میں نمازیں پڑھی جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تسبیحات کا اہتمام کیا جائے، اللہ کے ذکر سے وہ گھر آباد ہو جائے. اے اللہ تو ایسا معاملہ فرما، ایسا فیصلہ فرما. بس ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. اللہ ہم سب کے لیے خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائیں، اور جتنے مراکز ہیں، مساجد ہیں، مکاتب ہیں، دینی ٹھکانے، ان تمام کے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماوے.